السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہیں، جو اس کے اخلاق اور اس کے گفتار اور اس کے دیگر معاملات کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کے اندر اگر خرابی آ جائے یا ان چیزوں کے اندر کہیں فالٹ آ جائے تو وہ فالٹ ڈائریکٹ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ لفظ الفاظ میں اور الفاظ جملوں میں ڈھل جاتے ہیں تو انسان کو دکھ کی سمت بھی لے جا سکتے ہیں یا پھر سکھ کی ٹھنڈی چھاؤں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں لوٹتے۔ انسان کی گفتگو ہی اس کی پہچان ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ ہی اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، مگر ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتی۔ کبھی تو جانے انجانے میں ہم ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو رشتوں میں دوریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے غلط رویے الفاظ کو تیر بنا دیتے ہیں، یہی تیر جو بعض صورتوں میں خونی انجام تک لے جاتی ہے۔ جملوں کا زہر معاشرتی ماحول کو بھی پراگندہ کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کے نشتر اور حقارت بھرا انداز ہمیں بے وقار کرتا ہے۔ یہی انداز گفتگو آفس کا ماحول اور پڑوسیوں میں رنجشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ مثالی معاشرہ۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ یہاں ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات سنی ہو جو ایک کڑوی یاد بن کر آپ کے ساتھ جو وابستہ ہو گئی ہو، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس انداز کی کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے یہ ہم انشاءاللہ نگران شورا سے پوچھیں گے۔ پہلا سوال سیدی یہ ہے کہ آج جیسے ہمارا موضوع ہے الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ یہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور ہمارا واسطہ انسانوں کے جسموں سے کم و دل سے زیادہ پڑتا ہے۔ اللہ جسم پر چوٹ کرنی ہو تو ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دل پر چوٹ کرنی ہو تو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ زبان سے کوئی لفظ اچھا نکالتے ہیں جی۔ تو وہ آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اور اگر آپ اسی زبان سے کوئی تیز اور برا لفظ نکالتے ہیں تو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ایک فلسفر نے کسی کو کہا تھا کہ تم بات کرو مجھ سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ یعنی انسان جب کلام کرتا ہے تو اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے بولنا، یہ اس کو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بہت ہی اس کو اہمیت دی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اچھا کلام کرنے کے حوالے سے، نرم کلام کرنے کے حوالے سے ہمیں فرمایا گیا ہے، اور حدیثوں میں بھی زبان کی آفتوں کا بیان اور اچھے کلام کا، اچھے بول کا بیان، اور برا بول انسان کو کس طرح دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ سارے بیانات ملتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ چلا چلا کے بات کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ جی بالکل۔
تو ایک مہذب انداز، پیارا انداز کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، خواہ وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے یا وہ کوئی اور معاشرہ ہے، صحیح گفتگو کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. جب آدمی آ کر کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کی وہ شخصیت کا تعارف ہے. ایک نیا شخص آ کر آپ سے بات کر رہا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کتنا عمدہ شخص تھا، حالانکہ آپ نے نہ کبھی اس کا پڑوسی بنے، نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی تجارت کی، نہ اس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی معاملہ بھی نہیں کیا. پہلی مرتبہ ایک شخص آپ سے ملتا ہے، آپ سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا چند منٹ بات کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ رائے چاہے پلس ہے یا مائنس ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی ملاقات تمہاری شخصیت کا 70% تعارف پیش کرتی ہے. اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کسی سے ملو تو یہ سوچ کے ملو کہ تمہارا اس سے دوبارہ ملنا نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. لہٰذا تم جب جاؤ گے تو اپنی شخصیت کا اس کے دل و دماغ پر ایک نقش قائم کر کے جاؤ گے. لہٰذا بولنا جو ہے نا، یہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، مثالی معاشرہ بنانے کے لیے زبان کا استعمال یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میری زبان مت کھلوانا. بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں سے کہتے ہیں میری زبان مت کھلوانا. یہ اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا منہ گویا کہ گٹر کا ڈھکن بنا ہوا ہے، اگر یہ ڈھکن کھلا تو بدبو نکلے گی. لیکن یہ کوئی مہذب جملہ ہی نہیں ہے. میری زبان مت کھلواؤ، ورنہ میں تمہارے عیب کھول دوں گا، میں تمہارا دل توڑ دوں گا، میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا. تو یہ کوئی مہذب جملہ نہیں ہے. کبھی بھی علماء سے اور ایک مہذب اور تمیزدار لوگوں سے آپ نے اس طرح کی جملے نہیں سنے ہوں گے. وہ خاموش رہتے، بلکہ جاہلوں کے ساتھ تو جو ہمیں کہا گیا نا، سلام قالوا سلام. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ترجمہ بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے ان چلتے کی ہیں. سارے کے ساتھ. واذا خاطبهم الجاہلون، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، قالوا سلام، ان کو کہتے ہیں سلام، مطلب نکل جاتے ہیں. صحیح. تو سلام متارکت جسے کہتے ہیں ابھی. چلے جاؤ، سلام کر کے نکل جائیں گے، مطلب نکل جاؤ. تو یہ چیزیں یہی ہے نا. جی بالکل. ہاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے، اور قرآن میں بھی ہماری تربیت ہوئی ہے. تو زبان کا استعمال یہ درست ہی ہونا چاہیے. لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ بول کر پچھتائے ہوں گے، نہ بول کر نہیں پچھتائے ہوں گے. بلکہ نہیں، یہ فرمایا کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے آدمی نہ بول کر پچھتائے. صحیح. جب آپ کسی کو بولتے نا، تو یہ تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زبان نے کسی کو اذیت دی ہوگی. ورنہ تو یہاں تو یہ ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو یہاں تو یہ کہ یہاں کسی کو احساس بھی تو ہونا کہ بھائی میرے لفظوں سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، میرے لفظوں سے اس کی عزت کی بکیاں اکھڑ رہی ہیں. ادراک ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے الفاظ سے اگلی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی جملہ کہا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد ایک غصہ یا کسی شخص کو نیچے دکھانا یا تانا یا کوئی ایسی بات جو اس کے مقصد تو اس کے بالکل مائنڈ میں ہے، مگر وہ الفاظ جو ہے اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی حاسد ہے تو ایسا جملہ طنز کرے، ایسا تانا دے، کسی کی خامی کا کوئی تانا دے، تو اس کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ مائنڈ پر کہ وہ چیز اسے بلواتی ہے. تو وہ شخصیت سے ملنے سے فرسٹ امپریشن کا پتہ چلتا ہے، اور گفتار سننے سے کردار کا پتہ چلتا ہے. تو حاجی صاحب، ایسے لوگ جو ہیں جو ایسے جیسے مثال کے طور پہ میں ایک جگہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک کمپنی ہے، اس کا مالک آتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں، اور جو سامنے ہوتا ہے یا لوگوں کو جمع کرتا ہے وہ خوب گالی گفتار کرتا ہے.
اس کے ذہن میں کیا ہے جو ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسی گفتار ان کے ساتھ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے شخص کی کبھی کو معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوتی. جو لوگ ان سے وابستہ رہتے ہیں وہ مجبوراً وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی غربت یا ان کی پریشانی یا ان کا روزگار ایسے لوگوں سے اس کو وابستہ رکھنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. ورنہ انسان کا ایک نیچر ہے کہ جہاں عزت نہیں ملتے نا، یہ اس طرف جاتا نہیں ہے. اب جہاں پر اس طرح کا لہجہ، لب و لہجہ استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ اس کو خود ایک تربیت کی ضرورت ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان اسی طرح چلتے ہیں، لوگ اس طرح چلتے، بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب جب جھاڑیں گے، ڈانٹیں گے، تھوڑا غصہ کریں گے نا تو ہی چلیں گے. تو بعض شوہروں کا نیچر ہوتا ہے، بعض شوہروں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر بیوی کو تھوڑا سا مسکراہٹ دی یا بیوی کو تھوڑا سا یہ دیا نا تو یہ سر پر چڑھ جائے گی. کیوں سر پر چڑھے گی؟ وہ کیوں اس کو آپ مطلب کہ اس طرح غصے والی اور ایک بری نظروں سے اس کو، اور ایک وحشت ناک نظروں سے بھی تو اپنا برقرار رکھنا ہوتا ہے نا. سامنے والے بندے پر دبدبا ہو، روب ہو، اس کو پتا چلے کہ بھئی کوئی اہم بندہ آیا ہے، کوئی مطلب عام بندہ تھوڑی آیا. دیکھیں سلمان بھائی، لوگ عزت کریں، لوگ عزت کر کے آپ کی دل آزاری سے ڈرے نا، یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کے شر کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرے نا، یہ برا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہے معاشرے کا فرد، اگر لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں یا اس کی وجہ اس کی مطلب اس کے لیے تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے ڈرتے ہیں کہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا، تو مومن کی یہ نا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ تو زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. المسلم من سلب المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے لوگ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب زبان سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیفینیٹلی کہ آپ کو سوچنا ہے، جس طرح آپ بے دھڑک اور مطلب بے جھجک اور بغیر سوچے سمجھے ہاتھ نہیں چلاتے، اس طرح زبان کیوں چلاتے ہیں؟ جس طرح ہاتھ چلاتے وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی کو لگے گا تو اس کو تکلیف دے گا، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ زبان جب چلے گی تب بھی کسی کو تکلیف دے سکتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاتھ کے یا تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کا گھاؤ بھرتا نہیں ہے. جراحۃ السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرحہ اللسان، یہ وہی جو آپ نے اردو میں فرمایا. اب تو یہ نہیں بھرتا، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت فتنے فساد ہیں. مجھے جو لگتا ہے نا کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، تو اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں؟ ری ایکشن میں یہ نکلتے ہیں الفاظ. تو اب مجھے اس کا جواب یہ لگتا ہے کہ الفاظ اس وقت تیر بن جاتے ہیں جب اس کے اندر کوئی طعنہ شامل کر لیا جائے، اس کے اندر کوئی طنز شامل کر لیا جائے. یعنی لوگ بعض اوقات تلطف، یعنی کہ وہ خوش طبعی کے طور پہ بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے تو اس کا کافی واسطہ پڑتا رہا ہے کہ لوگ کس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں. جیسے کہ مطلب کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو تھا کہ یار یہ آج آئے گا، تو آپ دل سے آئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کہ چلو یہ آئے گا تو اس سے اپنے ملاقات کر لیں گے. کھڑے وہ آیا، اس نے آتے کا، اور تو سامنے کھڑا ہے، اور میں تو تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. اب وہ تو کہے گا کہ چل یار چل غلطی ہو گئی، چل بھائی اب دیکھ ہی لیا نا، کوئی بات نہیں. تو وہ یوں تو وہ مسکرا کے بھیج دے گا، لیکن وہ الفاظ اس کے دماغ و دل سے نکلیں گے نہیں. یار مجھ میں سے کیا خرابی تھی کہ مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اور اگر وہ واقعی مجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا تو اگر اس کے سامنے میں آ ہی گیا تو میرے منہ پر بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. اسی طرح کبھی آپ کسی سے جیسے کہ بات کریں گے، ملاقات کریں گے، تو وہ آپ کو اس طرح کی گفتگو کرے گا کہ آپ کو ڈر لگے، یار بس نا. ایک تو یہ جو جملہ ہے نا، بس نا، بلایا نہیں نا. جیسے دعوت وغیرہ کے اندر آپ کسی کو نظر انداز کر دیں، بعضوں کا نظر انداز بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات مطلب قصدن بھی نہیں بلایا جاتا. واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قصدن دعوت میں نہیں بلایا جاتا. میں آپ کو ہو سکے تو یقین کر لیجئے گا، قصدن نہیں. کوئی پتہ ہے کہ یہ جب دعوت میں آئے گا تو دعوت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، ماحول خراب کر دے گا، کیونکہ اس کے الفاظ ہے ہی ہوتے تیر والے ہیں. اور وہ مطلب کہ وہ چپتے ہی جملے کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے میری زبان کالی ہے، وہ
میں کالی زبان ہے تو میں تو بول دیتا ہوں, میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں. یہ ہم منہ پہ بول دیتا ہوں, یہ ایک میرے تو نیچر ہے, میں تو منہ پیارے پہ بول پیارے دیتا اسلامی بھائیو, ہر بات منہ پہ بولنے کی اجازت, کل رات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہر بات منہ پہ بولنے کی نہیں ہوتی. مطلب ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ بولو میں تو منہ پہ بولتا ہوں جو بھی سچ بولتا ہوں, وہ کالے, اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا, آپ بتا دیں اچھا لگے گا برا لگے گا. ایک مطلب ایک شخص صحت مند ہے, موٹا ہے, مطلب اس کی مطلب کہ جسامت تھوڑی زیادہ ہے, اور آپ اس کو خالی چاہتے ہیں کہ او مولا کون سی چکی کا آٹا کھا رہا ہے, اور وہ مسکرا تو رہا ہے, لیکن کیا آپ کا یہ جملہ اس کو خوش کر رہا ہوگا؟ نہیں, اس کو اذیت ہو رہی ہوگی. انسان کا نیچر یہ کہ وہ تعریف اور رغبت کو جو ہے نا پسند کرتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مکہ شریف میں الحمدللہ دارالحرمین میں اسلامی بھائی جمع ہیں اور ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ, اور حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی بدر القادری صاحب دامت قادم القدسیہ بھی الحمدللہ مکہ پاک کی مبارک فضاؤں میں ہیں, اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلسلہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, ان کو دراز الخیر عطا فرمائے. عالم بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اہل محبت بھی ہیں, سبحان اللہ. اور ویسے ہی علماء سے ہم کو پیار کرنے کا درس دیا گیا ہے, سکھایا گیا ہے. پھر جب کوئی ہمارے پیر سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی عزت اور اس کی محبت اور دل میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرلی بات ہے. اگر کوئی آپ کے والد کی عزت کرے گا تو آپ کو وہ اچھا لگے گا. بالکل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو باپ ہے نا, جو ہمارے والد ہوتے ہیں, یہ پدرے گل ہے اور پیر پدرے دل ہے, وہ روح کا باپ ہے. تو وہ زیادہ مطلب خوشی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بدر القادری صاحب سے یوں ملاقات ہالینڈ میں ہوئی ہے میری. اب دیکھیں ان کے میٹھے بول, سبحان اللہ, ان کی اچھی گفتگو. وہ شعر ہے نا جی مکتے میں, ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. تو یہ اچھے کلام جو ہے نا, یہ انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی دور رہ رہا ہے یا آپ سے کوئی کٹ رہا ہے نا, آپ لوگوں کو ملامت نہ کریں, خود کو ملامت کریں کہ میرے کردار اور میری زبان کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے کہ لوگ مجھے اپنے قریب بٹھا سکیں. اس میں بالکل جس طرح سے لوگ جب کسی کے عیب سے کسی کو پکارتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ان میں عیب نہیں ہوگا. اصل میں بعضوں کے عیب ظاہری ہیں, بعضوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں. اب مطلب یہ کہ کسی کی کپڑے پر, کسی کی جسامت پر, اب آج دعوت میں ملاقات ہوئی, اب دعوت میں ملاقات ہوتے ہی ایک فوراً ایک لفظ تیر کی طرح نکلا اور کہا ارے آج بھی تم نے وہی کپڑے پہن لیے. اچھا بتاؤ یار, اب اس کو مطلب وہ کیا کہے کہ وہ اپنی کیا ساری مجبوریاں, ساری پریشانیاں بیان کرے کہ میں نے آج یہ کپڑے کیوں پہنے. ارے کسی کو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے اس نے وہی پہنے, تو وہ کون سا غلط کر دیا, کون سا ایسا مطلب کہ اس نے جرم کر دیا ہے کہ نیا جوڑا نہیں تھا تمہارے پاس پہننے کے لیے, تو نئے کپڑے نہیں سلوایا کبھی؟ میں بولوں کہ میرے پاس نیا جوڑا نہیں تھا, میری پوزیشن نہیں تھی, میری ایسی حیثیت نہیں تھی, مجھے سیلری ٹائم پر نہیں ملی تھی, یا اس مہینے میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا خرچہ سارا ہو گیا تھا, اور میں نے بچے کی محبت میں اپنے لیے نیا جوڑا نہیں سلوایا. کیا میں ساری فائلیں آپ کے سامنے کھولوں؟ یا چلو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, مجھے آپ کی دعوت سے اتنی دلچسپی بھی تھوڑی تھی کہ میں نیا لباس, اب میں یہ جواب دے دوں کہ مجھے آپ کی دعوت سے اتنی دلچسپی تھوڑی تھی کہ میرے کو مطلب کہ 1500-2000 روپے کا نیا جوڑا سلواؤں. اب یہ میرا جملہ جو تیر بنے گا آپ کے لیے, وہ اس کو کبھی سوچا ہے؟ یہ ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ لوگوں کی عزت کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھی باتیں کریں, آپ لوگوں سے اچھی بات کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بلائیں, اپنے پاس بٹھائیں, تو لوگوں کی عزتوں کی پرواہ کیجئے. ان کی مطلب ان کو تکلیفیں مت پہنچائیے, ورنہ لوگ آپ کو بٹھائیں گے نہیں, بلائیں گے نہیں. کھول لیتے ہیں سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ریاض احمد اتاری لاہور سے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ مثالی معاشرہ بہت ہی اچھا اور مثالی پروگرام جا رہا ہے، اس میں بہت سی اچھی سبق آموز باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ میری الحاج عمران اتاری صاحب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ وہ میرے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک میرے 5 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کا، آپ سب کا اور بابا جان کا سایہ سدا تا دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کال کی، ہمارے سلسلے کی حوصلہ افزائی کی، اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس اسلامی بھائی کو عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے بیٹا عطا فرمائے جو ان کے حق میں بہتر بھی ہو، اور ایسا نیک بیٹا نصیب ہو اور کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیاں بھی عطا کرے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے، اور یہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کے دل کا سکون بنے، اور ان کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے، کہ ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنے، اور بغیر آپریشن کے اللہ کرے کہ یہ اولاد عطا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیشہ جب بھی میرا مشورہ ہے اولاد کے لیے دعا کریں، عافیت والی دعا، عافیت والی اولاد ہو، ورنہ بعض اوقات اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہوتے ہی کیبن میں چلی جاتی ہے، آئی سی یو میں چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے معذور اولاد پیدا ہو جاتی ہے زندگی بھر۔ اچھا پھر سب صحیح ہوتا ہے تو آگے جا کر وہ نافرمان بن جاتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، فتنے فساد کرتی ہے۔ پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ ماں باپ خود کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ صورتحال سے گزرنا پڑتا ہو تو ہم دعائی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام وہ اولاد جو نافرمان بنی ہوئی اپنے ماں باپ کی اسے فرما بردار بنا دے، اور یہ جو زبان الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں، میں نے ایک بیٹے کو ایک باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے، اور میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، تو اس میں ایک بیٹے نے برجستہ اپنے باپ کو کہا تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اچھا اس باپ کی پوری زندگی میرے سامنے، ایک طرح سے بیٹے کی زندگی میرے سامنے، جب میں کیس ڈیل کر رہا ہوں ایک ہسٹری تھی میرے سامنے، بہت برسوں پرانا یہ جملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جملہ مجھ سے بھولتا نہیں۔ اس باپ نے کیسے وہ جملہ سنا ہوگا، وہ باپ کا دل اور اس کا گردہ جانتا ہوگا، کہ جس نے اپنی زندگی بیٹوں کے لیے وقف کر دی ہو، بچوں کے لیے وقف کر دی ہو، اور کیا کچھ دقتیں اور مشقتیں نہیں اٹھائیں، اور صرف اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کے بینک میں بیلنس داخل نہیں کرواتا، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈلواتا، بینک میں اس کی سائن نہیں کرواتا، یا اس کی ہر خواہش پوری نہیں کر دیتا، صرف اس لیے ایک بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جملے بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، بلکہ یہ تو روایتوں کے مضامین موجود ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس شوہر کو کہ جس نے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے گھر بنا کر یہ سب کچھ کرا کر اتنا سب کچھ کرا کر دے دیا، ایک چیز آپ کی خواہش، آپ کی توقع، آپ کی فرمائش اور آپ کی پسند کے مطابق نہیں کر پاتا، اور آپ اس کو کہہ دو کہ آج تک کیا کیا آپ نے میرے لیے، اتنا تو ہوا نہیں آپ سے، اتنا تو ہوا نہیں آپ سے۔ اس نے کب نکاح نامے پہ لکھ کر دیا تھا کہ تیرے لیے چاند و تارے توڑ کر لے آؤں گا؟ کب اسے سائن لی تھی؟ اس کے لیے جو ضروری تھا اس نے کر دیا، پہننے کو آپ کو کپڑا دے دیتا ہے، کھانے کو آپ کو روٹی مل جاتی ہے، سر چھپانے کو آپ کو چھت مل جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح شوہر بعض اوقات بیوی کو تانے دیتا ہے، بہت تیز ترار گفتگو ہوتی ہے اور بالکل جھاڑ دیتا ہے اس کو، ڈانٹ دیتا ہے اس کو سب کے بیچ میں۔ یہ تکلیفیں ہیں، یہ بہت تکلیفیں ہیں، اتنی اذیت ہے آپ لوگوں کی زبان سے جو اس طرح کی زبان استعمال کر، اتنی اذیت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نہ مطلب کہ کسی کے سامنے بھی معاف نہیں کریں گے یار۔ مطلب دکان پر مثال کے طور پر ایک کپڑا لینے کے لیے گئے میاں بیوی، اور بیوی کو ایک چیز پسند آ گئی، اور دکاندار کے سامنے شور کہہ دے ابے تیری پسند ہی گھٹیا تھی تبھی تو تجھے ساتھ نہیں لاتا ہوں، اب یار اس بیچاری کا منہ کتنا ہو جائے گا۔ اچھا
وہ گھٹیا کو گھٹیا بھی نہ بندہ بولے, آپ نہ کیسے گھٹیا کو گھٹیا نہ بولے بندہ, کیسے گھٹیا کو گھٹیا بولے گا منہ پر بھائی جان, کیسے گھٹیا گھٹیا بولے گا؟ مطلب اندھے کو منہ پر اب اندھا بولے گا اس کو اچھا لگے گا, کالے کو منہ پر کالا بولے گا اس کو اچھا لگے گا, تب بھی تو الفاظ تیر بن جاتے ہیں. ہاں, اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے کھانے کے دوران کہ تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے. ایسا تو نہ کرے, ٹھیک ہے تربیت کرے. دیکھیں ایک جملہ کہا یار کھانا تو صحیح بنا, کھانا تو صحیح بناؤ یار, اب یہ ایک جملہ ہے, آپ نہیں آپ کو کھانا صحیح لگا آپ رک جائیں, پھر اس کو محبت و پیار سے بیٹھ کر کھانا آپ کیسے صحیح پکانا, آپ کا ذوق کیا, آپ کا ذائقہ کیا ہے, اس کے احساسوں سے بات بھی تو کی جا سکتی ہے, بیٹھ کر بات کی سکتے ہیں. یعنی آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں اپنی زبان سے تکلیف نہیں دوں گا, آپ یہ ذہن بنا لے میں نے اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے, خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرنا ہے. بعض اوقات کسی کو ایک بات ریئلائز کروانے کے لیے, اس کو توبیخ کرنے کے لیے, ڈانٹنے کے لیے, جھاڑنے کے لیے کوئی سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو بعض اوقات لوگ یہ بھی بولتے ہیں بھی تمہاری عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے. بلکہ ایک تو میں نے یہ بھی جو ہے وہ ہوا سننے میں آئی بات کہ بعض لوگوں کے دماغ میں تو جو ہے وہ کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے, دماغ میں عقل ہوتی ہے, بعض کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوتا ہے, اور تم تو وہ ہو کہ جس کی کھوپڑی میں بھوسا بھی نہیں بھرا ہوا, یعنی بالکل ہی خالی ہے. اب ایسے الفاظ مطلب اس کو بولیں گے تو اس کو احساس ہوگا نا کہ میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے یا اپنی ابیلٹیز کو جو ہے وہ بڑھانا ہے. یہ بولنے سے وہ بھوسے کی جگہ پر عقل آ جائے گی, وہ اپنے کلام کے اندر کی عقل تقسیم کر رہا ہے کہ میں بولوں گا تو بھوسا نکل جائے گا, عقل آ جائے گی. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, ایک شخص نوجوان کا متعلق پڑھا, وہ کہتا ہے میرے زندگی میں کبھی کوئی نمایاں کام نہیں کر سکا, جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاتا تو بچپن کی ایک باتیں میرے کانوں میں گونجتی, او بے وقوف, او جاہل, تو کبھی کچھ نہیں کر سکتا, او گدھے. جب بھی کچھ کرنے جاؤں تو مجھے وہ جملے یاد آتے تھے جو گھر میں سنتا تھا, اور میں زندگی پر کوئی اچھا نمایاں کام نہیں کر سکا. اس سے مجھے میٹری طور پر ایسا ڈی مورلائز کر دیا کہ میں کسی قابل نہیں رہا. خام خواہ ہوا بھرتے جائیں بچے کے اندر, خام خواہ ہوا بھرتے جائیں امپلائی کے اندر, ٹیچر خام خواہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ خام خواہ کا پش کرتا چلا جائے. کوئی بات ہوگی تو اس کو آگے لے کر آئیں گے نا, کوئی اس کے اندر کوالٹی ہوگی تو اس کو اپریشیٹ کرنا. مفت میں کیسے اپریشیٹ کریں؟ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی جھوٹی تعریف کریں اس کے منہ پر, ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر منہ پر جھوٹی تعریف نہیں کرنی لیکن اس کی دل آزاری تو نہیں کرنی, بس سمجھانے کے اور بھی تو طریقے ہیں یا نہیں ہیں. جانور کی طرح کیوں اس کو ہاں کر رہے ہو, کیوں اس کو مار رہے ہو, کیوں اس کے ساتھ مطلب بدسلوکی کر رہے ہیں. یعنی اگر والد کہیں یا والد یا استاد یا پیر یا شوہر اس طرح کے منصب ہیں جو اپنے ماتحت پر کہیں کہیں سختی کرنے کی ان کو اجازت ہے, مگر وہ اجازت اتنی لیمیٹڈ اور اتنے خوبصورت انداز میں ہے کہ وہ اس کو ڈرائے گی, دھمکائے گی, مگر وہ نیچر تو نہیں بنے گا آپ کا. جہاں ضرورت ہوگی وہیں پر آپ کریں گے نا. وہ کبھی کبھار میرے خیال میں چلتا ہے. اس میں اس کو ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنی ٹیم ممبر جتنے بھی جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا اور بھی جہاں پر یہ لیئرز آتی ہیں, کارپوریٹ ورلڈ آ جاتا ہے, وہاں پہ جو ایک لیڈرشپ پوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹیم کو اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ جب تک لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے کسی اچھے کام کے لیے, اس وقت ان کی توجہ نہیں دلاتے, ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے بائی گیونگ نیو ورڈز. جیسے ایک لفظ ہے لیبلنگ اے چائلڈ. احمق, میں پچھلے دنوں ٹریننگ پر تھا پورے پاکستان میں, جامعۃ المدینہ کے جو نئے اپوائنٹڈ ٹیچرز ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹیچرز کیوں بنے, آپ کچھ اور بھی تو پروفیشن میں جا سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اساتذہ نے تعلیم علمی کے زمانے میں ہمارے اساتذہ نے یہ کہا کہ تم اچھے استاد بن سکتے ہو, تم اچھے امام بن سکتے ہو. تو میں نے اب سوچا کہ میں امامت بھی کروں گا اور صبح تدریس بھی کروں گا. تو یہ جو لیبل ہے نا ایک لرننگ کے ٹائم پر یہ جو لیبل دینا ہے یہ انسان کی بعض اوقات پہچان بن جاتا ہے. تو اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو اچھے لیبلز دیں, اچھے ڈریمز دیں, اچھی موٹیویشن دیں, تاکہ وہ اپنے اساتذہ کو, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے ماں باپ کی نہیں اساتذہ کی سنتے کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ کہا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈس انوائٹنگ ہوتے ہیں, اپنے ایٹیٹیوڈ سے تعلیم سے نفرت کرا دیتے ہیں.
ایک سزا جس کے طور پہ میں بات بتا رہا ہوں کہ کائنات کی بہترین چیز کے ساتھ سزا لگا دینا. جیسے ایک سزا ہے آئی ایم سوری آئی ول ناٹ ڈو اٹ، 100 مرتبہ لکھ کے لے کر آئے. اب ٹیچر نے یہ کہہ دیا 100 مرتبہ تم نے لکھنا ہے آئی ایم سوری آئی ول ناٹ ڈو اٹ، 100 مرتبہ لکھنا ہے. تو اس نے سزا تو دی 100 مرتبہ لکھنے کی، مگر اس نے لکھنے سے نفرت کرا دی کہ یہ سزا جو ہے وہ لکھنے سے ریلیٹڈ کر دی، کہ حالانکہ لکھنا بہت عظیم کام ہے. مگر اسی طرح سے ایک جگہ پہ جانا ہوا، وہاں پہ ایک صاحب جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سزا ہوئی ہے. میں نے سزا مسجد میں؟ جی ہاں، مجھے 3 دن تک مسجد میں ہی رہنا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ جو ہے نافل پڑھنے اور 3 دن روزے رکھنے، یہ میری سزا ہے. اب اندازہ لگائیں اتنی نوافل اللہ کے قریب کرنے کی باتیں اور اس طرح کے الفاظ طلباء کے ذہن میں یا ان کو سزا دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بعض اوقات کفارے کے طور پر ہے ٹھیک کہ جیسے کوئی ایسا قسم توڑ دی تو کفارے میں روزے کی ہوتی ہے، کفارے میں یہ ہوتا ہے، کفارے میں ہوتا ہے. ایسے عبادات کو مختلف ان جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ میرا ایک سوال ہے، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا الفاظ اچھے لے کر آئیں. دیکھیں میرا طریقہ، میری جو ایک آبزرویشن ہے وہ یار یہ اپنے سلمان بھائی یار 2 منٹ یار، جب ہم بات کر رہے ہیں دونوں آدمی بیٹھ کر، جی جب یہ اتنی مثالیں دے رہے ہیں آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ یار مطلب بیچ میں اپنے ایک نیگیٹو بات لے کر آ جاتے ہیں. یار آپ نہیں مطلب کہ اس میں میچ کر پاتے تو پھر آپ نہ بات کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ بات میں نے آپ سے کر دی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے. مجھے تو نہیں، نیچے ہمارا ایک مشورہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں آپ کہا تھا. اب یہ صرف میں نے احمدی چاہ کے ناظرین آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کیا، یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹھیک ہے، جب کیونکہ یہ پھر مسکرا رہے تھے. تو اب یہ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے بیچ میں آ جاتا ہے، تو بیچ میں آ جاتا ہے، بولتا ہے یار جب بات کر رہے ہیں جیسے عموماً بچے کو جھاڑ دیتے ہیں، یا جب 2 بڑے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں نہیں پڑا کرو. وہ الگ سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا، کسی سے سامنے ہی تربیت کرنے کی کیا ضرورت تھی، کسی کے سامنے ہی سمجھانے کی کیا ضرورت تھی، الگ سے بھی سمجھایا جاتا. جب بھی آپ کسی کو کسی تیسرے آدمی کے سامنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہاں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا اور آپ کی تربیت کے جو مدنی پھول ہیں نا وہ شاید مدنی پھول نہیں رہیں گے، بلکہ وہ تربیت الٹی ہو جائے گی اور اس کو چبن ہوتی رہے گی. تو یہ صرف میں نے ایک اگزامپل دی تھی کہ جب بیٹھ کر جس طرح کسی کو چھوٹا کر دیا جائے نا تو اس کو برا لگتا ہے، اور پھر یہ الفاظ ہے نا وہ تیر بن کر چبھتے ہیں اور انسان کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کر دیتے ہیں. کال لیں؟ جی بالکل، کالز بھی لیں، میسیجز بھی انشاءاللہ. امیر سنت کی بھی زیارت کروائیں ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے عمران بھائی، جس طرح مثالی معاشرے کو مثالیں بنانے کی کوشش مدنی چینل کے ذریعے کی جا رہی ہے، میں اس کو مرحبا کہتا ہوں. میں آج اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے رکھتے ہوئے کیسی کرنی چاہیے. عمران بھائی بے حساب مغفرت کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو، مدنی ماحول کو بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں احترام مسلم اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ گفتگو کا انداز بہتر ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کے رسالہ احترام مسلم، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری بات چیت کے انداز کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. کال چلائیے. میرا نام محمد نصر اللہ خان عطاری ہے، میں پنجاب کے ضلع کنیور سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے آج رکھا ہے بہت اچھا ہے. آج کل معاشرے میں اس طرح کا وتیرہ عام ہو چکا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ وہی پہلے تولو بعد میں بولو کہ یہ جملہ میں تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. یہ جملہ اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے کیسا لگتا؟ اگر یہ سوچنے کی عادت ہو جائے ہماری چھوٹے بڑوں کی کہ یہ جملہ اگر مجھے کہا جاتا تو مجھے کیسا لگتا، تو شاید امید ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کے لیے وہ جملہ استعمال کریں گے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں.
کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو اپنے جملوں کے انتخاب میں بھی اس کو لیجئے کہ وہ بات کروں جو میں اپنے لیے پسند کروں گا, یعنی وہ جواب دوں جو اپنے لیے پسند کروں گا, اور اپنی گفتگو میں طنز, طعنہ, تنقید, ڈانٹنا, جھاڑنا, ان چیزوں کو بس نکال دیں آپ. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کال چلائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. مثالی معاشرہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سلسلے کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں بہت مدنی پھول مل رہے ہیں. میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی منہ کھولو تو منہ سے اچھی بولی بولو. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جب آپ کے منہ کے اندر پھولوں کی خوشبو سے مہکتے ہوئے الفاظ ہوں گے تو جب بھی منہ کھلے گا تو لوگ انتظار کریں گے کہ یہ کب منہ کھولتے ہیں تاکہ خوشبو آئے. اور جس کے اندر سڑا ہوا مال پڑا ہوا ہوگا تو وہ جب بھی بوری کھلے گی اس میں سے بدبو کے بھپکے نکلیں گے. تو اپنے اندر واقعی اچھی اور عمدہ پھولوں والی خوشبو والی الفاظ رکھیں تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور لوگ آپ کے پاس بیٹھیں. اسپیشلی جو مبلغ ہوتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, ان کو زیادہ اس میں اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ لوگ مانیں, اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں. لوگ آپ کے قریب تبھی آئیں گے جب آپ کے وجود سے, آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی. جب آپ تانا دیں گے, طنز کریں گے, تنقید کریں گے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس وقت کوئی دوست بھی نہیں ہوتے. آج معاشرے میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یار اپنے کسی کو دوست نہیں بناتے, تم کیا کسی کو دوست بنا گے؟ تم کو دوست بنانے کا کوئی دوست آپ کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. آپ محبت سے بات کرتے کرتے کب ڈانٹ دیتے ہو, کب جھاڑ دیتے ہو, کب اس کو 2 ٹکے کا کر دیتے ہو, خود آپ کو بھی شاید سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. اور وہ ذہن بنا لیتے ہوں گے یار اس کو پی جانے کے بعد غیبتیں کرتے ہوں گے. جب آپ جاتے ہو گے نا معاذ اللہ تو پھر آپ کی غیبتیں کرتے ہوں گے, جس کو ہم نہیں اس کی اجازت دیں گے کہ وہ غیبتیں کریں, شریعت بھی اجازت نہیں دے گی. لیکن جب آپ جاؤ گے تو پھر 4 آدمی آپ کے باتیں کریں گے. دوست ابے اس کو منع کہتے ہیں, اس کو مت بلایا کر. یہ جب بھی آتا ہے نا ماحول خراب کر دیتا ہے, ڈانٹتا ہے, جھاڑتا ہے اور اس طرح کی بول کے چلا جاتا ہے. تو ایسے طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو ماحول خراب کر دیتے ہیں. پھر ایسوں کو پھر ایسے ہی لوگ ملتے ہیں, وہ پھر ایک دوسرے کو اسی طرح مطلب کہ کاٹتے پھٹتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اچھی گفتگو کرنے کی, عمدہ گفتگو کرنے کی توفیق دے. اگر آپ کو اذیت ہوتی ہے, کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو برداشت کریں, صبر کریں, ہمت میں رہیں, انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. کھول لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بدر عالم مصباحی, جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دیتا ہوں. ماشاءاللہ میں حاضر ہوا مکہ شریف میں, تو مثالی معاشرہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں سن رہا تھا تو یقین جانے اس کی ضرورت میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسا پروگرام چلنا چاہیے اور مسلسل چلنا چاہیے. سماج میں, معاشرے میں واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھے خاصے جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور نیک سمجھا جاتا ہے انہیں, وہ بھی اس طریقے کے الفاظ بول جاتے ہیں. تو بالکل دکھتی ہوئی رگ پہ, نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے حاجی عمران صاحب نے یہ بیان فرمایا. بہت ہی مفید ہوگا, مسلسل یہ چلتا رہے تو ہم جیسے لوگوں کی بھی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی. ہم جیسے لوگ بھی, کافی لوگ اس طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ بندوں کے حقوق کی پامالی ہے, اور یقیناً بندوں کے حقوق کی پامالی یہ حقوق العباد کا گناہ ہے, اور اس کی معافی بڑی مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالی سلامت رکھے حضرت صاحب کو اور حاجی عمران صاحب کو, پوری ٹیم کو, پوری جماعت کو, کہ کہاں سے سوچ کر کیسی کیسی باتیں یہ اسکرین پر لاتے ہیں. اور یہ بالکل معاشرے میں چل پھر کر ہی اس طریقے کی باتیں کی جا سکتی ہیں. معاشرے میں چلے پھرے لوگ اس طریقے کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کوشش بلا شبہ ان الناس تو
कामयाब है ही, अल्लाह ताला की बारगाह में नहायत मकबूल होगी। और मैं सुन रहा था बड़ी देर से, बड़ी दिलचस्पी से, बीच में मेरे अजीज़ अतीक अत्तारी साहब ने ये खिदमत दे दी, मैं थोड़ा किनारे हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था और मैं खुद अपनी तकरीरों के लिए भी इसी में से सेटिंग कर रहा था कि मैं भी इस तरीके की बातें कौम के सामने पेश करूँगा। वो मुझे अच्छा, मैं वैसे मदद चाहूँगा, ये हम समझे वो बदरुल कादरी साहब जो हैं हॉलैंड वाले, सुनने में थोड़ा, मगर ये मतलब मुफ्ती बदर आलम साहब हैं मिसबाही मुद्दाज़िल आली, और इतने शफीक, मैं इनके लिए क्या अंदाज देखे ना, अभी अंदाज से पता चला, अभी ये हमारे सर क्या कह रहे हैं, इनके अंदाज से पता चला आदमी का कलाम जो है ना उसका तारुफ है। अच्छा, मुझे इनसे मुलाकात का शर्फ जब मुझे कब हासिल हुआ, जब मैं कानपुर पहुंचा था, 3 दिन तरबियत इज्तिमा था, और हमारे पास मुबारकपुर शरीफ का वीज़ा नहीं था। मुबारकपुर जामिया मुबारकपुर अशरफिया है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, मतलब वीज़ा नहीं था तब। तो चाहत तो थी कि हम वहाँ के उलमा की ज़ियारत करूँ, तो अल्लामा शमसुल हुदा साहब मुद्दाज़िल आली और अल्लामा बदर आलम साहब और अब्दुल मोमिन साहब नुमानी मुद्दाज़िल आली, ये मतलब चंद आए थे कानपुर। फिर हम मस्जिद में इनकी ज़ियारत किए गए। मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी साथ थे, और गालिबन उस पर नमाज का वक्त हुआ था असर की शायद, तो इन्होंने बरजस्ता उसी वक्त खड़े होकर एक मस्जिद में नमाज के बाद बयान किया था, और बयान भी इतना उम्दा था, चंद लम्हों का बयान था। तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई, चंद मरतबा इनके कुछ वो मदनी गुलदस्ते वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे, तो यूँ बहुत दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, अमीर अहले सुन्नत से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, और इनके जज्बात सदकर मरहबा। फिर इनकी सारी और आजिज़ी भी आपने फरमाई, अल्लाह करीम आपकी आजिज़ी में, आपकी इनकिसारी में, आपकी तवाज़ु में और बरकत दे। अल्लाह ताला आपका साया दराज करे, तमाम उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया अल्लाह ताला हम सब पर दराज फरमाए। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छा कलाम करने की, अच्छी बात करने की तौफीक अता करे, और हमें वो है ना कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो बस हम वो बात कहें कि जिसके हमें भी अमल नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आपने करम फरमाया और आपने हौसला अफ़ज़ाई भी की। आपके कलिमात से हमें कितना हौसला मिलता है ये हमसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जी है कि मुआशरे में ये भी देखा गया है कि जैसे लोग दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, इसी तरह से देखा गया है कि वो बद्दुआ भी करते हैं, ख़ास तौर पे माएँ या वालिदैन के ये मर जाए, ये कभी आबाद ना हो, ये इस तरह की जो बद्दुआएं हैं, ये भी अल्फाज हैं कि इन्होंने ये बद्दुआ दे दी। इसके बारे में इनको शायद समझ नहीं पड़ती, इनको इतना ही नहीं पता कि अगर हमारी बद्दुआ अगर हमारी औलाद के हक में कबूल हो गई तो खुद हम कितनी तकलीफ में आ जाएंगे, इनको इनका अंदाज़ा नहीं है। माँ को तो बाप को तो हमेशा दुआएं देनी चाहिए, बच्चों के साथ शफकत करनी चाहिए। देखिए, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, लईसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। तो हमेशा हमें इस हदीस पाक को भी सामने रखना चाहिए। बद्दुआएं किस चीज़ की बद्दुआएं? बद्दुआ नहीं, वो भी अपनी औलाद के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आपके बच्चों ने सताया नहीं है, आपके बच्चों ने आपको सताया नहीं है। जब औलाद माँ बाप को सताती है और टेम्पर जो है वो माँ बाप का हाई कर देती है और समझती ही नहीं है, तो अब वो कहाँ से बेचारा अल्फाज ढूंढता फिरे और लाता फिरे। आपके बच्चे डिसेंट होंगे, समझदार होंगे, सुलझे हुए होंगे, आपको तंग नहीं करते होंगे, आप बड़े आसानी से बात कर रहे हैं। अगर हम मिसाल माँ बाप की नाक में औलाद ने धुआं दिया है, वो बेचारे क्या करें? वो एक एग्जाम्पल, आप ही की बात को हम बेस बना लेते, ठीक है सलमान भाई। अब उन माँ बाप की एग्जाम्पल लेते हैं जिनको इनकी औलाद बहुत सता रही है, उनकी एग्जाम्पल लेते हैं। क्या इनकी दुआएं औलाद को सही कर सकती हैं या इनकी बद्दुआएं औलाद को सही कर सकती हैं? ये बता दें। सही तो दुआएं करेंगी, जाहिर सी बात। यानी एक औलाद है जो नाफरमानी पर उतरी हुई है, बदतमीजी पर उतरी हुई है, बदअखलाकी पर उतरी हुई है,
اب آپ اس کے لیے بد دعا کرو تو یہ الٹی اس کی ان تمام تر خرابیوں میں اضافے کا سبب بنے گا نا. بالکل یقیناً. اب دعا کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے؟ کیونکہ دعا کی کس کی بارگاہ میں جائے گی؟ اللہ کی بارگاہ, اور وہ مقلب القلوب ہے. سبحان اللہ. سرکار دعا کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. اولاد کی نافرمانی ہو, یا اولاد کو ماں باپ سے اذیت ہو رہی ہے, یا بیوی کو شوہر سے اذیت ہو رہی ہے, شوہر کو بیوی سے اذیت ہو رہی ہے, پڑوسی کو پڑوسی سے اذیت ہو رہی ہے, آپ اسے ہر ایک کو کس سے بھی اذیت ہو رہی ہے, آپ اس کی اذیت کا بدلہ اذیت دے کر تو نہیں نہ لیں گے یار, برائی کا بدلہ برائی سے تو نہیں نہ لیں گے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اچھا یہ جو ہے نا ادفع باللتی ہی احسن, سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, ٹھیک ہے. اس کے آگے ہی جو خوبصورت سا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہم عداوۃ, جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, کأنہم ولی حمیم, ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. سبحان اللہ. یہ تو مطلب ادفع باللتی ہی احسن کا تو بہترین نتیجہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایسا گھر میں بھی کہیں بھی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی عادت رکھیں, اور اپنے لفظوں کا اچھا انتخاب کریں. مجھے بھی بار بار کہا جا رہا ہے, میں ان کو بھی, ان کا بھی دل خوش کروں اور ان کے کہنے پر کولے لے لوں. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اکٹھی 3-4 لے لیتے ہیں, پھر ان کے جواب لے لیں گے انشاءاللہ. نوٹ کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد علی عرض کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام بغور دیکھا سنا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کیا صرف مردوں کو ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ایسا بول دیا یا والدین سے گستاخی یا بے ادبی ہو گئی؟ تو میرے خیال میں کچھ ازواج کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تربیت ہونی چاہیے, اور والدین کو بھی بچوں کے حقوق بتانے چاہیے. تو یہ عموماً اکثر ایسا نوٹ کیا گیا کہ تمام ملبہ یا تو بچوں بھی کر رہا ہوتا ہے یا اپنے شوہروں بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں والدین کو بھی حقوق بتانے چاہیے بچوں کے کیا. اور کچھ بیویاں بھی آتی ہیں کہ جو شوہروں کو تنگ کرتی ہیں اور گستاخیاں کرتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی ملبہ گراتے ہیں. نہیں شاہد بھائی, آپ نے کال کی, پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شاید پہلے پتہ نہیں آپ کی کبھی کال آئی یا نہیں آئی, آپ کی آواز سے لگا شاید پہلی بار آپ کی کال ہمیں ملی ہوگی. آج میں نے فجر کی نماز کے بعد بیان کیا ہے. اس بیان کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے, اور اولاد کے لیے ماں باپ کو کس طرح کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. آج صبح فجر کے بعد میں نے اس پہ بیان کیا ہے. یعنی رات مدنی مذاکرے میں, کل گزشتہ شب مدنی مذاکرے میں ماں کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ دکھایا گیا جس میں واقعی اولاد, میں نے دیکھا کہ سینکڑوں اسلامی بھائی شاید موبائل کا نہ ہو تو رو رہے تھے ماں باپ کی محبت میں. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت, احترام, ادب. صبح فجر کے بعد پھر اس پہ بیان وہ بھی براہ راست ہوا تھا. دیکھیے کبھی کون سا موضوع کبھی کون سا موضوع, تو ایک ہی نشست میں سارے موضوع تو شاید بھائی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کور نہیں ہو سکتے. رہی بات یہ کہ مردوں کو کہا جاتا ہے, عورتوں کو نہیں کہا جا رہا, ہم پر تو شاید یہ کمپلین زیادہ ہے, اسپیشلی میرے ساتھ, کہ یہ اسلامی بہنوں کو زیادہ بولتا ہے اور ان کو زیادہ سمجھاتا ہے. تو ابھی آج کی گفتگو میں بھی اسلامی بہنوں کی جو بد کلامی ہے, بدتمیزی ہے, ہم نے اس کو بھی کہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عورت کے لیے تو ہم نے, جیسے کل رات سلسلہ ہوا تھا مدنی مذاکرے سے پہلے, اس میں باقاعدہ میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایک اچھی سلیقہ والی اور تمیز والی عورت کبھی بھی شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی. وہ صبر کرے گی, برداشت کرے گی. جو شوہر کو جھاڑتی ہو, ڈانٹتی ہو, اس کو مطلب کہ وہ ذلیل کر دیتی ہو اور اس کی عزتوں کے کچرے کر دیتی ہو اور اس کی دل آزاریاں کرتی ہو, وہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی. نیک عورت کی یہ نشانی نہیں ہے. نیک عورت کی نشانی تو یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے. تو یہ کہ مختلف اوقات میں مختلف مدنی پھول دیے جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب ملتا رہے گا. کال لے لیں. بالکل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی ماشاء اللہ سے بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ رمضان شریف جب سے آئے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سے مدنی چینل چل رہا ہے۔ عمران بھائی میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، اب کوئی ایسی صلہ فرمائے جس سے میرا اخلاق اچھا ہو جائے۔ دو باتوں کو اختیار کر لیجئے، مسکرانا اور خاموش رہنا۔ آپ کی خاموشی اور آپ کی مسکراہٹ آپ کی عزت بھی بڑھائے گی اور آپ کے گھر کو بھی مدینہ مدینہ کر دے گی۔ اگر یہ دونوں کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے کے بعد کال کیجئے گا، پھر بتائے گا کہ گھر میں کیا اثر پڑا۔ ڈاکٹر بھی 10-15 دن کی دوائی دیتا ہے، ہم بھی 2 ہفتے کا علاج دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد غوث اتاری ہند کے شہر مدراس سے عرض کر رہا ہوں۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی کے سخت گفتگو سے، ان کے رویے سے کئی اسلامی بھائی دور ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ تربیت کی کمی کا ہے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائی۔ مدنی ماحول میں ہمیں جو ذہن دیا جاتا ہے وہ نرمی اور پیار کا ذہن دیا جاتا ہے، بلکہ جب ہمارے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں تو باقاعدہ اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالت میں کم و بیش 10 سال تک بطور خادم رہے، خود فرماتے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آقا کے اخلاق کریمہ کا تو زبردست بیان کیا جاتا ہے۔ جو ذمہ دار اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور اسلامی بھائیوں کے دل توڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھاڑتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نگران یا ذمہ دار نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی وجہ سے عموماً مدنی کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا نرمی اختیار کریں، اور جو اس طرح کے روٹھے ٹوٹے اسلامی بھائی گھر چلے گئے ہوں تو ذمہ داران کو چاہیے کہ انہیں جائیں اور انہیں منا کر دوبارہ اپنے مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ ایک ایک تنکا دعوت اسلامی کی اس عمارت کے لیے ضروری ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مثالی معاشرہ دیکھنے کی آج پھر سعادت مل رہی ہے، اور واقعی بہت ہی ضروری ٹاپک آج آپ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور انسان کے کلام کا اثر یوں بھی بندے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ الفاظ کی بنیاد پر ایک بے ایمان بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، اور یوں ہی ایک مومن جو ہے وہ اپنے الفاظ کی بدولت ایمان کے دائرے سے خارج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اور ہماری گفتگو کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک ہماری خواہشات پسند یا ناپسند ہے۔ جب تک تو چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی رہتی ہیں تو ہمارا جملے، ہماری گفتگو جس سے ہم کلام ہوتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری پسند کے خلاف یا ہماری خواہشات کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی گفتگو کی، تو اب جو ہماری زبان جو ہے اس کی اصل حقیقت کھلتی ہے۔ تو نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں ہم کیسے جو ہے وہ اپنی زبان کو خوشگوار، اپنے کلام کو خوشگوار رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا ڈاکٹر زیرک، یو کے لیسٹر سے آپ نے کال کی ہمیں کہ کیسے کریں۔ اس کا تعلق تربیت سے ہے، اور راہ علم ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں مدنی پھول ہے کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے۔ اگر ہماری تربیت ہوگی اور ہمیں ہمارے خلاف مزاج چیزوں پر ضبط کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا، اس پر صبر کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا، اور جوابی طور پر جھاڑنے اور ڈانٹنے کے بجائے اسے بڑی خوبصورت پیرائی میں اس کو درست کرنے کا اگر سلیقہ سکھایا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کچھ بہتری آ جائے۔ ورنہ بات یہی ہے، صرف میں زبانی کلامی کیسے کچھ کہہ دوں، بات یہی ہے کہ جب ہماری طبیعتوں کے اور ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہمارے اندر کا چھپا ہوا وہ ایک وحشت ناک اور دہشت ناک انداز جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے،
اور نہ جانے کتنے ہم حملے کر کے کتنوں پر ہم دھماکے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی دل گردے کے چتھڑے اڑا چکے ہوتے ہیں. کیا بد دعائیں دینے والا یا اس طرح سے دل آزاری کرنے والا، دل دکھانے والا، جو اکثر بھی آپ نے مثال دی کہ ایسے لوگوں کو بلایا بھی نہیں جاتا ہے محافل میں یا مختلف دعوتوں میں، یہ دل دکھانے والا شخص کی اپنی زندگی کیسی ہوگی؟ پریشان، ٹینشن، تکلیف، اداس، چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے، ڈپریشن. یہ چیز چہرے پہ بھی آ جاتی ہے. آئے گی پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ آئے گی، اس کے بعد وہ اس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، وہ بس وہ اسی میں رہتا ہے. اور جیسے بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں سب غلط ہیں، آئی ایم آلویز رائٹ، تو یہ نیچر ہوتا ہے. پھر وہ سب میں کیڑے و تنقیدیں کرتا رہتا ہے اور پھر ایسے شخص تنہا رہ جاتا ہے. کسی نے لکھا اکملیت کی تلاش تجھے اکیلا کر دے گی. لوگ اتنا پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں ہوتے، مگر ان کو چاہیے پرفیکشن رہی ہوتی ہے، تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے. بے عیب ذات میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے عیب پیدا فرمایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی تو کیا شان ہے. اس میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی پچھلے دنوں گھر میں میری بیٹی ہے بڑی، اور چیز 12 ایئرز اولڈ. سو وہ برتن اٹھا کے لے کے کچن میں گئی، اس میں کچھ کانچ کے بھی برتن تھے. اب وہ سلپ ہو کے گر گئے اور ٹوٹ گئے. میں گیا، میں نے کہا کہ لگی تو نہیں؟ کیا ہوا؟ بولے وہ اتنے سارے برتن ایک ساتھ اٹھا لیے تھے. تو ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ بوٹل بھی ساتھ اٹھا لیں، کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ بابا جانی یہ میں رکھ کے آ جاؤں پہلے. تو یہ الفاظوں میں جو دم ہے نا، جو انسان کو بناتے ہیں، اس کی سوچ کو بناتے ہیں، جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنے ایک بیٹے سے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آج کل میں نمازوں میں بہت دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں. تو میں نے یہ سیکھا بھی ہے کہ نماز سے کیسے مدد مانگی جائے. تو جب میں نے یہ بات اسے کمیونیکیٹ کی سلمان بھائی، لٹرلی اس کے دل پہ اثر ہوا اور وہ پڑھتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے اور امپروو کر رہا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ انسان کے کیریکٹر کو بناتے ہیں. اور ویسے بھی 3.5 سال کی عمر ایسی ہے جس میں شخصیت بن جاتی ہے. وہ اسٹارٹ ہی شروع سے لے لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. تو بچپن میں اگر اچھی عادت پڑ جائے تو مدینہ مدینہ. کال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اختاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع الفاظ. میرے خیال میں مدنی چینل پہ جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ دینوں اور دنیا کی بھلائی سے بھرے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کی رہنمائی، مسلمانوں کی کے ساتھ ساتھ کئی غیر مسلموں کی بھی تقدیر بدلی ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے اس پیارے مدنی چینل کے اخراجات کو اپ ڈیٹ کیا جائے. اور مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے مدنی احتیاط دے. میں نیت کرتا ہوں جو پہلے میں دعوت اسلامی کو ہر ماہ دیتا ہوں اس سے 200 میں زیادہ کی نیت کرتا ہوں کے لیے میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. اذان کا جواب دے دیں. اللہ اکبر. اللہ امیل سنت کی بھی زیارت کروا دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کال لے لیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. سسٹم تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، کالز تو ہمارے پاس ہیں لیکن خیر اذان میں عشاء بھی ہو چکی ہے اور ہم اجازت بھی آپ سے چاہیں گے. اب عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ 10:15 بجے مدنی مذاکرے سے پہلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی پھر وقت مناسب پر حاضری دینی ہوتی ہے. پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، فجر کے بعد بیان ہوتا ہے. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائیں. کال لینی ہے یا ہم کلوز کریں؟ عشاء کا بھی وقت ہو گیا. انشاءاللہ اجازت دیں. اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے اور پہلے تولنے بعد میں بولنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.